السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرہ عید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان حتیٰ کہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ سچا ہی ہوتا تھا، وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جٹھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں سیکریفائز کرنے کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن پھر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی صبح پھر سے انہیں یہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعاؤں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل، جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، اور شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی راہ میں اطاعت کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ رضی اللہ کو ہر کام میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پہ نہیں بلکہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہارا یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو تمہارا بڑھاپے میں سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی تمہاری قبول نہیں کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ شیطان ہر طرح سے بھڑکانے کی کوشش
کوشش کرتا رہا اور غصے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکریاں مارنا شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساری بات بتائی، اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کر لی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ کے آنے والی نسلوں کے لیے عزت اور عبرت بنایا۔ اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید پر جو بھی جانور حلال جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کے گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر پہ رکھا جاتا ہے۔ بقرہ عید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوکمری مٹانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اینڈ اٹس اے پارٹ آف اسلامک فیتھ ٹو سرو دا ہیومینٹی اینڈ ہیلپ ادرس۔